آج سے آپ بھی وائٹل ٹی کے پیکس لائیں and get a chance to win big with Vital. Vital Pio. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. تمام سننے والوں کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند ویلاگز میں نہ تو میں نے یوٹیوب کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہا ہے، نہ ہی اعجاز الحق کا جو فیس بک کا پیج ہے، ضیاء الحق شہید کا جو پیج ہے، میں نے اسے سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ میں نے کہا کہ جب آپ ہماری بات چیت سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے تو شاید خود ہی آپ کا دل کر جائے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں. تو ایک تو پھر ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں. آج خاص طور پر صبح جب اٹھے ہیں اور تیار ہوئے ہیں، روزے کا رکھا ہوا تھا سب نے، تو جیسے ہی ٹی وی آن کیا تو پتہ لگا کہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے اور اسرائیل نے جو ہے وہ ایران پر حملہ کر دیا. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کچھ دنوں سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. پہلے بھی ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے جو اسرائیل کے اوپر بہت سا حملہ کیا تھا ایران نے، اور پھر امریکی بمبار طیارے جو تھے وہ افغانستان پہ آئے اور انہوں نے ان کی نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کیا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اتمام حجت کے لیے کیا، کہ شاید ان کو معلوم تھا کہ اب اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن وہ ایک ایسا بچہ ہے جس سے کہتے ہیں کہ امریکہ کا، جو کہ روتا ہی رہتا ہے ہر وقت، اور رو کر وہ ان کو آرام نہیں کرنے دیتا. جو شخص نے 8 جنگیں رکوائیں، اس سے اب یہ 9ویں جنگ جو ہے شروع کروا دی، اور ضد کر کے کہ اسرائیل کو یہ خوف ہے کہ ایران جو ہے شاید اس میں ابھی تھوڑی بہت غیرت ہے، اور یہ کم سے کم اپنے باقی ہمارے گرد و نواح میں جو ممالک ہیں، کسی کا نام لیے بغیر، جو کوئی ابراہیم اکارڈ کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں، ابراہیم اکارڈ سائن کیا ہوا ہے، کچھ وہ ہیں، کچھ پیس بورڈ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، تو باقی رہ گئے تھے ایران جو کہ باہر بیٹھا ہوا تھا. اور ایک قوت ہے، لڑنے والے لوگ ہیں. ماضی کے اندر ایران عراق جنگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 10 ملین کے قریب کوئی کتنے لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کے شہید ہوئے، پھر ان کے بھی شہید ہوئے، دونوں مسلمانوں کو لڑا دیا گیا. اور اسی طرح سے اب یہ نتن یاہو کا جو ہے ملاقات ہوئی ہے، نریندر مودی کا ایک دورہ ہوا ہے وہاں کا، جس میں انہوں نے بہت سے نہ صرف دفاعی معاہدے کیے ہیں بلکہ اسٹریٹجک معاہدے بھی کیے ہیں، جس میں کہا گیا کہ ایک نیا الائنس بنایا جائے گا، ہیکسیکون، یعنی الائنس جس کو کہتے ہیں کہ 6 اس کے کونے ہوتے ہیں، ہیکسیکون کے 6 کونوں والا الائنس ہوگا، جس میں 2 میجر پاورز جو ہوں گی وہ اسرائیل اور انڈیا ہوگا. اور لازم بات ہے کہ ان کا تو گھڑ چھوڑ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے ہندوستان کا اور اسرائیل کا. اور اسرائیل نے ہی ہندوستان کو کشمیر کے اندر جو ریاستی دہشت گردی تھی، اور ان کے ایڈوائزرز آ کر وہاں بیٹھے اور لوگوں پہ جس طرح انہوں نے اٹراسٹیز کمٹ کرنی شروع کی اور ریاستی دہشت گردی شروع کی، وہ سب اسرائیل کا پڑھایا ہوا تھا. پھر ان کے جو ڈرون تھے اس دفعہ بیان المرسوس میں، وہ بھی اسرائیل ان کو سکھا رہا تھا، پڑھا رہا تھا کہ کس طرح ان کو استعمال کرنا، اور زیادہ تر اسرائیلی ڈرونز تھے جو کہ استعمال ہو رہے تھے پاکستان کے خلاف. اب یہ اس ملاقات کے بعد ابھی واپس وہ پہنچ کر میرے خیال میں آرام ہی کر رہے ہوں گے مودی صاحب انڈیا کے اندر، کیونکہ وہاں تو ساری پلاننگ ہو چکی تھی. تو ایران پہ حملہ ہو گیا، اور آج صبح جو ہے وہ دیکھا گیا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور پھر امریکہ نے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور یہ معلوم نہیں کہ کہاں تک یہ بات آگے جائے گی. ماضی کے اندر تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں. بات چیت جو ہے وہ کافی حد تک آگے گئی تھی. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم یورینیم سٹور نہیں کریں گے، ہم اس کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھائیں گے، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے کہ ہم کوئی نیوکلیئر بم بنائیں یا اس طرح کی کوئی چیز بنائیں. لیکن ہمیں سکھ کا سانس لینے دیں، ہمیں ایک آزاد خود مختار ملک کے حیثیت سے زندہ رہنے دیں. لیکن نہیں، پچھلی دفعہ اسرائیل نے اپنے جو، اور کچھ ہندوستان نے بھی جو خفیہ ایجنٹ اندر بھیجے ہوئے تھے، جنہوں نے نشاندہی کی اسماعیل ہانیہ کو کدھر مارنا ہے، فلاں کو کدھر مارنا ہے، فلاں کو کدھر مارنا ہے، کس چیز کو نشانہ بنانا ہے، یعنی کہ ایک پینیٹریشن تھی. اور آج ایک رجیم چینج کی کوشش کی جا رہی ہے. رضا شاہ پہلوی کا جو ہے برخوردار اپنا، اس کو لا کر وہاں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بے تحاشا کوشش کی گئی. وہاں پر مظاہرے کروائے گئے، اکانومی ان کی تباہ ہو گئی کہ سینکشنز لگے ہوئے تھے، اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اسٹوڈنٹس نکل آئے. ایک دفعہ انہوں نے روک لیا، انہوں نے پھر کوشش کی کہ نکال دیں. اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہاں پہ بمباری ہو، جیسے ہی اسرائیل اور امریکہ مل کر وہاں بمباری کریں، تو لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ جب تک لوگ باہر سے اندر سے نہیں شامل ہوں گے تو باہر سے وہاں پہ قبضہ کرنا یا رجیم چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور مجھے ڈر اور خوف ہے، حالانکہ ایران نے اس کی پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر آیت اللہ خامنہئی کو کچھ ہو گیا تو اگلا انہوں نے بنا دیا ہے کہ کون سے ٹیئر، کس ٹیئر پہ قیادت کیسے تبدیل کی جائے گی اور کیسے آگے جائے گی. لیکن ایک سپر طاقت ہے امریکہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کے پاس وہ اکوپمنٹ ہے، وہ ان کے پاس جنگ لڑنے کے ہتھیاروں سے لے کے، میزائلوں سے لے کر، اور
ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید کسی اور کے پاس نہ ہو. تو گریٹر اسرائیل کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ اس وقت نظر آ رہی ہے ان کو تو ایران آ رہی ہے. میں ایران سے آگے ابھی نہیں جاتا کیونکہ وہ وہیں تک ہم رکتے ہیں. ہم پاکستان کی بات ابھی نہیں کرتے کہ کیا کرنے کو جا رہے ہیں کہ کسی مسلم ملک کے پاس اپنی مرضی سے سانس لینے کی بھی قوت نہ ہو. پیسہ ان کا ایکسٹریکٹ کر لیا جائے, ان کو ہر قسم کا اکوپمنٹ دے دیا جائے, ان کو لڑنے کے لیے تیار کیا جائے. کس سے لڑنے کے لیے؟ آپس میں لڑنے کے لیے. جیسے کہ ہم جنگیں دیکھ چکے ہیں, ہو رہی تھی عراق اور ایران کی جنگ ہم نے دیکھا بڑے عرصے تک چلتی رہی. پھر عراق نے کویت پر حملہ کر دیا, پھر امریکہ کے فوجیں وہاں پر پہنچ گئیں اور سارا پیسہ ان کا خرچ کروایا اور پھر وہاں سے جب دل کیا تو وہاں سے چلے گئے. اس طرح لیبیا کو تباہ کر دیا, اس طرح سیریا کے اندر جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے, سوڈان میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے, صومالی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے, صومالیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ایسی کہ ممالک فوری طور پر اکٹھے ہوں, ایک ڈیلیگیشن بنا کر اور اس جنگ کے بیچ میں کوئی ثالثی پیدا کرنے کی کوشش کریں. کوئی ان کو جو ایک ریچ بن کے کہتے ہیں آگے, ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک اچھا بات نہیں ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے آپ ایران کو تباہ کر دیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ کسی اور ملک کو تباہ کر دیں اور یہی سلسلہ جو ہے پھر چلتا رہے گا. تو آخر میں یہ ہے کہ سب مفلوج ہو کر بیٹھ جائیں گے اور کسی کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ایران بھی نے بہت کوشش کی ہے. ایران نے اپنی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا بینڈ کر سکتے تھے انہوں نے بینڈ کیا. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح پہلی مرتبہ امریکہ سمجھ گیا تھا اور اس نے وہ حملہ نہیں کیا اور ایک اتمام حجت کے لیے کیا, اس دفعہ بھی ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اس دفعہ اسرائیل کا پریشر بہت زیادہ ہے کیونکہ اسرائیل نے غازہ پہ قبضہ کرنا ہے, ویسٹ بینک پہ قبضہ کرنا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو حکبی نے کہا اس پلان کے مطابق آگے کو بڑھنا ہے. پھر وہ بیچ میں ایجپٹ بھی آ جائے گا, سعودی عربیہ کا بھی حصہ آ جائے گا, جارڈن کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور ویسٹ بینک پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور عراق پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے تک یوفریٹس یعنی کہ دریائے فرات تک وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں تک اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کس کس کو مسلنا پڑے گا, کس کس کے ساتھ دشمنی لینی پڑے گی اور کیا جو کمزور ہیں کیا وہ اکٹھے ہو کر اپنی قوت کو ایک مٹھی کی طرح مضبوط کریں گے یا پھر ایک ایک کر کے کوئی ابراہیم اکارڈ میں چلے جائیں گے, کوئی کہیں اور چلے جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو تباہ ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے یا کوئی آپس میں بیٹھ کر کچھ سوچیں گے کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے. آج سے آپ بھی وائٹل ٹی کے پیکس لائیں اینڈ گیٹ اے چانس ٹو ون بگ ود وائٹل. وائٹل پیو. ایران اور امریکہ کی جنگ, اسرائیل اور ایران کی جنگ, اس کے بارے میں کچھ دیر پہلے آپ سے گفتگو کی تھی اور اس کے بعد یہ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسرائیل اور امریکہ صرف دو چیزوں پہ انحصار کر رہے تھے. ایک تو یہ کہ اتنے ٹارگٹ ماریں گے کہ وہاں پہ بالکل مفلوج ہو جائیں اور ان کے آیت اللہ خمینائی کو بھی مارنے کی کوشش کی جائے گی جو کہ انہوں نے ٹارگٹ بنایا. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایران نہ صرف اسرائیل پہ بلکہ جہاں جہاں امریکہ کی بیسز ہیں وہاں پر حملہ کرے گا. اور اب معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ انہوں نے کویت پہ, بحرین پہ, UAE پہ اور دیگر جگہوں پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں جہاں پر امریکہ کی بیسز ہیں اور جو کوئی امریکہ کا ساتھ جڑا ہوا ہے, کوئی ان کی بیسز بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جب وہاں پر حملے ہوں گے تو وہاں پہ ریئیکشن کیا آئے گا. یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں یہ ان کے اندر بھی اتنے معاملات جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہیں. کئی جگہ پہ تو بہت مرتبہ جو ہے وہ اپرائزنگ ہو چکی ہے, لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں, لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بالکل کنٹرول بڑا سخت ہے. لیکن وہ ممالک ڈپینڈ کرتے ہیں سارے بیرونی لوگ جو وہاں پر کام کرنے والے ہیں ان پہ, یعنی کہ ایکسپیٹریٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پر خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی ہلچل ہو گئی اور تھوڑی سی بھی وہاں پر اسٹیبلٹی نہ ہوئی تو لوگ جو ہے وہاں سے پھر نکلنا شروع کر دیں گے اور ان ملکوں کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جن کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اور جو ٹریلین کے قریب ڈالر جو ہے خرچتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے اسلحہ لینے کے لیے, ان کو چاہیے کہ انہیں سمجھائیں کہ اس قسم کے معاملات سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں, صحیح نہیں ہو سکتے. اور وہ جو میں نے کہا تھا پہلے کہ سارا جو ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ شاید جس طرح کے وہاں پر اپرائزنگ ہو رہی تھی, ایران کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے, ایران کا جو کرنسی تھی وہ ڈی ویلیو ہو گئی تقریباً, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, لوگ بے روزگار تھے اور اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے, اسٹوڈنٹس بھی تھے اور اس کو دبا کر پیسہ دیا جا رہا تھا اور رجیم چینج کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اور خود امریکہ کے صدر نے بھی یہ کہا کہ لوگوں کو کہ بھئی تم انتظار کرو, ہم آ رہے ہیں وہاں پر.
اور اب حال ہی میں پتہ لگا کہ وہاں جو رضا پہلوی ہے ان کے شاہ ایران کے جو بیٹا ہے جس کی بڑی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایران میں واپس چلا جائے، وہ لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور سڑکوں پر آ جائیں اور اس رجیم کو جو ہے وہ ختم کریں، جو کہ مجھے نہیں لگتا جتنا ان کو پر حملے ہوں گے اتنے ہی لوگوں نے متحد ہو جانا ہے، جو ان کے ساتھ نہیں تھے وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ ہر ملک کے اندر یہی ہوتا ہے، پاکستان کو دیکھ لیں، دیگر ممالک کو دیکھ لیں کہ جب ہم پر ہندوستان کا حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس طرح اکٹھا ہو جاتا ہے جس طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اسی طرح ایران میں پچھلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا تو سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن پھر ان پہ کام کر کے کوشش کر کے ان کو اکسانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت GCC جو ہے اس وقت اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اور اس سے مزید حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔